فہمیاں کہ وَإِن يَرَوْا قِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اگر نظر آ جائے ان کے اوپر کہ یہاں آسمان پہ یا اس فضا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گری اگر وہاں سے تو نیچے تباہ کر دے گی ان کو، آنکھوں میں نظر آ جائے اس قسم کی چیز، تو اس کے متعلق کہتے ہیں نہیں، یہ تو ایک ایسا سہانا بادل ہے، یہ برسے گا، ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، تباہی پیدا کرنے والا ایک عنصر، خوش فہمی کی یہ کیفیت کہ اس کو یہ زندگی عطا کرنے والا بادل سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات کتنی عجیب، میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تشبیہات میں باتیں کرتا ہے۔ یہ اقتدار کے نشے میں بدمست، خوش فہمیوں میں مبتلا جو ایسے نہیں باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ تباہی ہے ان کی آ رہی ہے، سانپ ڈس رہے ہیں، بڑے بڑے گہرے غار ہیں جن کے کرانے پہ کھڑے ہیں، انہیں یہ کچھ نہیں نظر آتا۔ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آتا، ان چیزوں میں وہ اپنی زندگی کے آثار دیکھتے ہیں، مرفع الحالی دیکھتے ہیں وہ۔ یہ ہے نا نشے میں انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور خوش فہمیاں وغیرہ بھی سارے نشے ہی ہے نا حقیقت میں، جس میں عقل و شعور نہیں ہوتا۔ کہنے کی کیفیت تو ان کی یہاں تک ہو گئی کہ ہر دوسرے دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ یہ گرا اوپر سے اور یہ تباہ ہوئے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ایک بڑا عمدہ سہانا بادل آ رہا ہے پانی سے بھرا ہوا، سبحان اللہ، یہ برسے گا، کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے ان لوگوں کی، اس لیے فذرہم، کہاں آیا ہے فذرہم، جو یہاں تک پہنچ جائیں کہ نہ عقل و بصیرت سے کام لیں، نہ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے کچھ دلیل پیش کریں، کٹ حجتیاں کرتے چلے جائیں، سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، بدمستیاں نشے کی، خوش فہمیاں عقل فریب کار کی پیدا کردہ، تو کہا کہ اب کب تک ان کے اوپر تم جان مارو گے؟ فذرہم، ٹھیک ہے، چھوڑ دو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، تاکہ ان کی اس غلط روش کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جائیں، اور پھر وہ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ کھیتیاں جھلس کے رہ جاتی ہیں، برق صاعقہ جس کو کہا قرآن نے۔ اس قسم کی ہلاکت انگیز تباہی پھر آتی ہے، تو چھوڑ دو ان کو، یہ وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اب کوئی کارگر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن نے دوسرے مقام پہ ذرہم جب کہا ہے، یاد رکھیے، ایک تو جہاں بھی کہا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دینے کے متعلق بھی کہا ہے وَاہْجُرْہُمْ حَجْرًا جَمِیلًا، چھوڑو بھی تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو۔ بڑی عجیب چیز ایسا ہے، یہاں تک پہنچتے ہوئے، اور انہوں نے اس قدر تکالیف ہم پہنچائی تھی حضور اور آپ کے رفقا کو، تاریخ پڑھنے سے کب کبا اٹھتا ہے انسان، اتنی لمبا عرصہ اور اتنی جان کھپائی حضور نے ان کی بہتری کے لیے۔ ان کی یہ کیفیت ہے، کہا گیا ہے کہ اب جو بھی ان میں سے سعادت روحیں آنے والی تھیں وہ آ گئی ہوئی ہیں، ان کے لیے چھوڑ دو، ایسی فضا میں جاؤ کہ جہاں کی جو وہاں کے وہ حالات مساعد ہوں تمہارے اس پیغام کے لیے، اور واقعی ایسا ہوا ہجرت کے بعد، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن وہاں بھی قرآن نے ایک تو کہا ہے کہ جمیلاً، حسن کارانہ انداز سے چھوڑو، اس کے ساتھ کہا ہے اس کے باوجود قرآن کی آواز پہنچاتے جاؤ ان تک، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فرد، ایسی روح کہ جو بچ سکتی ہو اس لیے تباہ ہو جائے کہ اس تک قرآن نہیں پہنچاتا۔ چھوڑنے کے بعد بھی یہ کیفیت عزیزان پہنچاتے چلے جاؤ۔ وہ دن جب پھر تباہی آتی ہے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہ اس زمانے کی بات نہیں، یہ تو قوموں کی تاریخ ہے، آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایسا کہ جب اس غلط روش، غلط نظام کی تباہیاں سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ جو خفیہ تدبیریں اس دوران میں کرتے رہتے تھے، کوئی تدبیر کام نہیں آتی تھی، اور پھر جو ان حالات میں جب یہ صاحب اقتدار تھے، ان کا وقار تھا، ان کا وزن تھا قوموں کی زندگی میں،
بہت سے دعوے کرنے والے تھے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، چلو اٹھو تم دیکھو تو صحیح، دیکھو تو ہم کس طرح سے آتے ہیں تھے اس کے۔ کہا کوئی پھر مدد کے لیے نہیں آیا کرتا۔ دور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں عزیزان من، اپنے ہی دور کی تاریخ کو آپ دیکھیے، جس قوم کے سہارے، اس کی مدد کے آسرے، اس کے وعدوں کے اوپر ہم نے کوئی قدم اٹھایا، ہم سے مراد صرف اہل پاکستان ہی نہیں ہے، باقی مسلمان ممالک بھی جو سپر پاور کے سہاروں پہ جی رہے ہیں، کسی نے بھی وعدہ ایفائی کی ان کے ساتھ؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کیا بات قرآن کہہ گیا ہے؟ کیوں ان کے ان وعدوں کے اوپر نہ رہو، ان پہ اعتماد مت کرو، اس وقت جب برا وقت آئے گا تمہارے اوپر تو پھر کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، بچا نہیں کوئی سکے گا۔ جو کچھ ہوا ہے فلسطین میں پچھلے دنوں وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، میں تو بہرحال اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آج ہی صبح یاسر عرفات کا وہ میدان آیا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی امریکہ کی ضمانتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کروں گا، پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن ہم تو ان حالات میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سمجھنے کے بعد بھی کیا کیا جائے گا۔ اب یہ کچھ ہو چکا ہے تو سمجھ لیا سب کچھ، سوائے اس کے کہ ہم نمازوں میں دعائیں مانگیں، عرفات والوں سے کہیں کہ حج کے بعد التجائیں کرو خدا کے ہاں، یا درخواستیں بھیجیں یو این او کے ہاں۔ عزیزان من، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 1 ارب آبادی کا بحر ذخار موجیں مار رہا ہے، مسلسل مسلمانوں کی آبادیاں چلی جاتی ہیں اور آزاد مملکتیں ہیں اب ساری کی ساری۔ ان میں ایک چڑیا جتنا یہ بنی اسرائیل کا ٹکڑا، ان کا عطا کردہ، ان کی چھینی ہوئی وہ زمین، آبادی اس کی لاہور شہر جتنی نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جمعہ 8 دن کی پیدائش، کل ابھی وہ وجود میں آیا، اندازہ لگائیے آپ۔ اور پھر کسی سیاسی چال کی بنا پہ برہنہ شمشیر، ننگا ظلم، اس قدر ستم، انسانیت کی تاریخ میں مثال نہیں اس کی ملتی جو کچھ وہاں ہوا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ٹھیک کہا ہے عرفات نے، غلطی کی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن اسی دنیا کی تباہی تک محدود نہیں رہتا، وہ تو زندگی کو مسلسل آگے بھی لے جاتا ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی غلط نظام افراد کے ہوں، اقوام کے ہوں، ان کے نتائج یہاں بھی سامنے آئیں گے، افراد اقوام آگے جائیں گی تو وہاں کا جو تباہ کن عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، یہی قصہ ختم نہیں ہو جاتا صاحب اس کے لیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، دقت ساری یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان کا کوئی عمل، کوئی کام بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بات اتنی سمجھنے کی ہے ساری۔ غلط کام کرنے والے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غلط کام ہے یہ، وہ مطمئن رہتے ہیں، جیسا میں نے کہا اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں، سیلف ڈیسیپشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں نتیجہ اس کا نکلے گا، ٹھیک ہے ہم نے انتظام کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے سارے انتظامات ہیں ہمارے پاس، صاحب ہمارا دال بھی کا نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ اگر یہ یقین اور ایمان ہو جائے کہ غلط کام کا غلط نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو کر رہتا ہے، بہت بڑی حد تک تباہیوں سے بچ جائے قومیں بھی اور افراد بھی۔ اور آخری آیت پھر آ گئی، اتنا کچھ کہنے کے بعد وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، خدا کی حکومت، خدا کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ تم کرتے چلے جا رہے ہو
وصبر، استقامت سے اس کے اوپر جمے رہو،